بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حافظ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ہم تک یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں خضر علیہ السلام کے بارے نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن حضرت خضر علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک بازار میں جا رہے تھے کہ ایک مکاتب شخص نے دیکھ لیا اور کہا کہ مجھے خیرات دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکت دے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں، وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے، میرے پاس کوئی چیز نہیں جو میں تجھے دے سکوں۔ مسکین نے کہا کہ میں اللہ کے واسطے سے سوال کیا ہے، آپ مجھے خیرات نہیں دے رہے، حالانکہ میں آپ کے چہرے میں آسمان کی وسعتوں کو دیکھ رہا ہوں اور آپ سے برکت کی امید لیے ہوئی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہوں، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں تجھے دے پاؤں، ہاں البتہ تم مجھے لے لو اور سرے بازار میرا سودا کر کے روپے وصول کر لو۔ مسکین نے کہا کیا آپ اس بات پر ثابت قدم ہیں؟ فرمایا ہاں، میں سچ کہتا ہوں، تو نے امر حزیم کے ساتھ سوال کیا ہے، مجھے اللہ کا واسطہ دیا ہے، لہٰذا میں تجھے رسوا نہیں کروں گا، مجھے بیچ ڈالو۔ مسکین آدمی آپ علیہ السلام کو بازار لے گیا اور 400 درہم میں آپ کا سودا کر دیا۔ خریدار کے پاس آپ ایک عرصہ تک رہے، وہ آپ سے کوئی کام نہ لیتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ایک دن کہا کہ تو نے کام کے لیے مجھے خریدا تھا، مجھے کام بتاؤ۔ اس نے کہا آپ بہت بوڑھے اور ضعیف آدمی ہیں، میں آپ کو مشقت میں مبتلا کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے فرض کی ادائیگی کو مشقت نہیں سمجھتا۔ اس نے کہا تو پھر اس پتھر کو فلاں جگہ منتقل کر دیجئے۔ وہ پتھر جسے دن میں 6 آدمی بمشکل منتقل کر سکتے تھے، آدمی کسی کام کے لیے گیا، واپس پلٹا تو دیکھا کہ پتھر تو منتقل ہوا پڑا ہے۔ کہنے لگا بڑے احسن انداز میں تم نے کام کیا ہے اور ایسی طاقت کا تم نے مظاہرہ کیا ہے جیسی طاقت میں نے کبھی کسی میں نہیں دیکھی۔ پھر اس آدمی کو کوئی سفر درپیش ہوا تو وہ حضرت خضر علیہ السلام سے کہنے لگا میں تمہیں امانت دار خیال کرتا ہوں، میری غیر موجودگی میں میرے اہل خانہ کے بارے میں ذمہ داری تجھ پر ڈال رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اچھے طریقے سے نیابت کے فریضے کو سر انجام دیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا مجھے کوئی کام بتاتے جائیں۔ اس نے کہا میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں آپ کو مشقت میں مبتلا کروں۔ فرمایا نہیں، مجھ پر یہ مشقت نہیں ہوگی۔ اس آدمی نے کہا پھر میرے آنے تک میرے گھر کی تعمیر کے لیے اینٹیں بناؤ۔ آدمی چلا گیا، واپس لوٹا تو اس کی عمارت تیار ہو چکی تھی۔ سوچ سے ماورائی طاقت کا اظہار دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا کہ خدا کے واسطے مجھے بتائیے کہ آپ کا راستہ اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے مجھ سے اللہ کے واسطے سے سوال کیا ہے اور اللہ کے واسطے ہی میری گردن میں غلامی کا توق ڈالا ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں خضر ہوں جس کے بارے تو نے سن رکھا ہے۔ ایک مسکین نے مجھ سے خیرات مانگی تھی، میرے پاس کوئی چیز نہ تھی جو میں اسے دیتا، اس نے اللہ کے واسطے کا مجھ سے سوال کیا تھا، میں نے اپنی گردن اس کے سپرد کر دی، اس نے مجھے بیچ دیا۔ میں تجھے آگاہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ کے واسطے سے کسی سے سوال کیا جائے اور وہ قادر ہونے کے باوجود سائل کو محروم لوٹا دے تو وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں میدان حشر میں کھڑا ہوگا کہ نہ تو اس کے جسم پر گوشت ہوگا اور نہ ہی ہڈیاں کہ جن کی آواز آ سکے۔ آدمی نے کہا میں اللہ پر ایمان لایا، اے اللہ کے نبی، میں نے آپ کو لا علمی میں کام کی مشقت میں مبتلا کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، آپ نے بہت اچھا
اچھا کیا اور آپ نے باقی رکھا۔ اس آدمی نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، میرے گھر اور میرے اہل خانہ اور میرے مال کے بارے میں جو فیصلہ چاہیں فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دکھایا، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں آپ کا راستہ آزاد کر دیتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے آزاد کر دو تاکہ میں یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں۔ اس آدمی نے پھر آپ کو آزاد کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، سب خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے غلامی کی زندگی میں مجھے مبتلا کیا، پھر غلامی سے مجھے نجات بخشی۔